لغت کی کتابوں میں تاریخ کے معنی وقت کا تعین کرنا یا وقت سے آگاہ کرنے کے لیے، یعنی کسی بھی چیز یا واقعے کے ظہور کا وقت، کسی امر عظیم کے وقت کا تعین، زمانے کا عرصہ، شمسی یا قمری مہینے کا ہر دن یا ہر رات، کسی ایسے قدیم اور مشہور واقعے کی مدت ابتدا معین کرنا جو عہد گزشتہ میں رونما ہوا اور دوسرا واقعہ اس کے بعد ظہور پذیر ہوا۔ تاریخ کی اصطلاحی تعریف میں بڑی بڑی موشگافیاں کی گئی ہیں۔ ہم یہاں دو کا تذکرہ کرنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ ایک، اصطلاح میں تاریخ اس علم کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے بادشاہوں، فاتحین اور مشاہیر کے احوال، گزرے ہوئے زمانے کے بڑے اور عظیم الشان واقعات اور حادثات، گزشتہ زمانے کی معاشرت، تمدن اور اخلاق وغیرہ سے واقفیت حاصل کی جا سکے۔ دو، بعض حضرات نے اس علم سے وہ سارے امور منسلک کر دیے جو بڑے واقعات اور حوادث سے متعلق ہوں، مثلاً جنگیں، امور سلطنت، تہذیب و تمدن، حکومتوں کا قیام، عروج و زوال اور رفع عامہ کے کاموں کی حکایت وغیرہ کو بھی تاریخ میں شمار کیا جاتا ہے۔ خلاصہ اور نتیجہ ان تمام اقوال کا یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ جو حالات اور واقعات بقید وقت لکھے جاتے ہیں ان کو تاریخ کہتے ہیں۔ ماضی کے حالات اور واقعات معلوم کرنا اور اس کے مطالعے کا شوق دیگر علوم کے مقابلے میں زیادہ پرانا ہے۔ انسان جب لکھنا پڑھنا تک نہیں جانتا تھا اس وقت سے ماضی کی نشانیوں کا متلاشی ہے۔ انسان کو اپنے گرد و پیش کے حالات سے اس وقت سے دلچسپی ہے جب کہ وہ جنگلوں میں وحشیانہ زندگی بسر کرتا تھا، درختوں اور غاروں میں رہتا تھا۔ اس وقت بھی ماضی کی نشانیوں کو بغور دیکھتا اور ان سے مدد لے کر بہتر زندگی کے طریقے معلوم کرتا تھا۔ ہم یہاں یہ کہنے پر یا کہنے میں حق بجانب ہیں کہ تاریخ کے بارے میں انسان کا علم اتنا ہی قدیم ہے جتنا کہ وہ خود۔ دوسرے الفاظ میں تاریخ نے انسان کے ساتھ ہی جنم لیا، لہٰذا انسانی معاشرے یا اس کے کسی حصے کا آغاز، ارتقاء، ترقی اور تنزلی کے بارے میں معلومات کا علم تاریخ کہلاتا ہے۔ تاریخ کا آغاز اس وقت سے ہوتا ہے جب انسان معاشرتی حالات میں داخل ہوتا ہے۔ جب تک انسان دور فطرت میں رہتا تھا اسے دوسروں کی کچھ پرواہ نہ ہوا کرتی تھی۔ اس کی صرف ایک ہی ضرورت اور خواہش تھی کہ کسی طرح وہ اپنا پیٹ بھرے اور بھوک مٹائے۔ دور وحشت کی انسانی حالت حیوانی حالت سے ملتی جلتی تھی۔ جب دور وحشت کا خاتمہ ہوا، انسانی معاشرے کا وجود عمل میں آیا اور بنیادی ضروریات کے لیے انسان آپس میں ملنے لگے تو انسانی تاریخ کا آغاز ہوا۔ جوں انسان نے تہذیب و ثقافت میں قدم آگے بڑھائے، اس کا ماضی کے حالات دریافت کرنے کا شوق بڑھتا ہی چلا گیا، جس کی بدولت وہ ترقی کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کو یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ آنے والی نسلیں کہیں اس کے قیمتی تجربات سے محروم نہ ہو جائیں۔ ان قیمتی تجربات کو محفوظ کرنے کے لیے کاوشیں شروع کر دی گئیں، اور پھر ہم نے دیکھا کہ فن تحریر ایجاد ہوا۔ پہلے تو قیمتی تجربات سینہ بہ سینہ منتقل ہوتے رہے، اس کے بعد پتھروں، درختوں کی چھالوں، جانوروں کی کھالوں، پتوں اور پھر صفحہ کرتاس پر اتارے جانے لگے۔ آریوں کی وید ہو، زرتشتوں کی زند و اوسط ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرامین ہوں، زبور ہو، توریت ہو، حمورابی کے قوانین، فراہیم کے اہرام یا اشوک کی لاٹیں، یہ سب قدیم تاریخیں ہیں جو انسانوں کے تاریخی ذوق اور ورثے کا پتہ دیتی ہیں۔ انسانی تہذیب و تمدن کا یہ سلسلہ تقریباً 10,000 سال پر محیط ہے، لہٰذا تاریخ کا علم
انسانی زندگی کے ماضی کے حالات اور واقعات کو سامنے لاتا ہے، اور ان حالات کو معلوم کر کے ہم اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ علم تاریخ راہ حیات کی وہ گاڑی ہے جو مختلف زمانوں کی تہذیبوں کے راستے سے گزرتی ہوئی ان کی ابتدا اور انتہا اور ارتقاء سے آگاہ کرتی ہے۔ ایک مورخ کے مطابق تاریخ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ماضی کی تہذیب کا عکس نظر آتا ہے۔ تاریخ یقیناً داستان سرائی ہے، لیکن یہ خود ساختہ داستان نہیں۔ اس میں صرف وہی داستان بیان کی جاتی ہے جو زمانہ ماضی کے حالات پر مبنی ہو، یا مورخ اپنی تحقیق کے ذریعے ماضی کے واقعات کو دریافت کر کے انہیں از سر نو مرتب کرے۔ بلا شبہ ہم ماضی کو صورت میں بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں جب ہمارے پاس ماضی کے حوادث اور واقعات کا وسیع مواد موجود ہو۔ قوموں کی بلندی اور پستی کے جس قدر اسباب ہوتے ہیں، تاریخ ان کا تجزیہ پیش کرتی ہے کہ کس طرح ایک قوم ایک وقت میں ایک گوشہ گمنامی میں روپوش ہوتی ہے، اور پھر وہ کیوں کر بتدریج ارتقاء کے منازل طے کرتے ہوئے منظر تاباں پر نظر آتی ہے، اور پھر کس طرح بگڑتے بگڑتے دوبارہ صفحہ ہستی سے ایسے مٹتی ہے کہ کسی کو خیال تک نہیں آتا کہ کبھی یہ بھی ایک زندہ قوم تھی۔ اصل میں تاریخ اور اس کا دائرہ کار ہے کیا؟ تاریخ وسیع معنوں میں انسان کی سرگزشت اور اس کے کارناموں کا مرقع ہے۔ اس کا آغاز اس وقت سے ہوتا ہے جب انسانوں نے حیوانیت کی منزل ختم کر کے انسانیت کے دائرے میں قدم رکھا تھا۔ اس مرقع کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ تاریخ جو تحریری دستاویزوں کی بنیاد پر تیار ہوئی، اور اس میں انسان کی گزشتہ 5000 سال کی سرگرمیاں بیان ہوئی ہیں۔ دو تاریخ سے پیشتر کا دور، یہ عموماً آثار قدیمہ کی پیش کردہ شہادتوں پر مبنی ہے، اور اس میں وہ پورا زمانہ آ جاتا ہے جو شاید 10 لاکھ سال سے بھی زیادہ مدت پر حاوی ہے۔ تاریخ سے پیشتر کے دور کی اہمیت محض اس کے لمبا ہونے ہی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے بھی ہے کہ یہی وہ زمانہ ہے جس میں انسان نے بڑے بڑے انکشافات کے لیے اپنے آپ کو ماحول کے مطابق ڈھال دیا، اور پھر اجتماعی زندگی کا آغاز کیا۔ لہٰذا اس دور کی مختصر سی کیفیت پیش کر دینا حد درجہ ضروری ہے، اور یہی تاریخ انسانی کی تمہید بھی ہے۔ انسانی ثقافت کا قدیم ترین نشان پتھر کے اوزار ہیں، جو پتھروں کو رگڑ رگڑ کر بنائے گئے تھے، بعد میں ان پر پالش ہوتا رہا، پھر بزنجی اور آہنی اوزار استعمال میں آ گئے۔ ان تینوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے تاریخ سے پیشتر کے دور کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ایک قدیم سنگی دور، یہ وہ دور تھا جس میں پتھر کے اوزار کو چھیل کر یا رگڑ کر بنایا جاتا تھا۔ دو درمیانی سنگی دور، اس دور کو عبوری دور بھی قرار دینا چاہیے۔ نمبر 3 نیا سنگی دور، یہ وہ دور تھا جس میں پتھر کے اوزار کا استعمال شروع ہوا۔ سنگی اور بزنجی دور، یہ وہ چوتھا دور ہے جس میں بزنجی اوزار کے استعمال کا آغاز ہوتا ہے۔ پانچواں بزنجی دور، اس میں تانبے اور پیتل کے اوزار کا استعمال عام طور پہ استعمال ہونے لگے۔ چھٹا آہنی دور یعنی آئرن ایج، اس میں لوہے کے اوزار کا استعمال اس کا آغاز ہوتا ہے۔ بعض حالتوں میں زمانوں کے مختلف متعلق اندازے کے کچھ طریقے اہل علم نے تجویز کیے ہیں۔ ان سے یہ تو پتہ چل سکتا ہے کہ فلاں چیز کا تعلق کس دور اور کس وقت سے ہو سکتا ہے، لیکن صحیح اور قطعی تاریخ بتانا انتہائی مشکل ہے۔ ان میں سے بعض طریقوں کے متعلق تفصیلات کچھ یوں ہیں۔ ایک علم طبقات،
پہلا طریقہ یہ ہے کہ علم طبقات کا پیمانہ استعمال کیا جائے، یعنی جب کسی مقام پر کھدائی ہو تو جو چیز زمین کے جس طبقے یا تہہ میں ملے اس کا زمانہ ان چیزوں سے پہلے یا پیچھے کا ہوگا جو اس سے اوپر یا نیچے ملیں گی۔ ٹائپولوجی وہ پیمانہ ہے جسے نمونوں کا پیمانہ بھی کہنا چاہیے۔ مثلا کسی ایک جگہ کی کھدائی میں ایسی چیزیں دستیاب ہوئیں جن سے ملتی جلتی چیزیں کسی دوسری جگہ دستیاب ہو چکی تھی، بس اگر ان میں سے ایک کے زمانے کا اندازہ کیا جا چکا ہے تو دوسرے کو بھی اس کے قریبی دور کی چیز ہی سمجھنا چاہیے۔ علم العرض یہ تیسرا پیمانہ ہے، یعنی جو چیز زمین کی جس سطح میں ملی ہے اس کے عہد کا اندازہ علم العرض کی بنا پر کر لیا جائے، اس سے اصل چیز کا جو عہد ہے اس کا اندازہ بھی ہو جائے گا۔ چوتھا پیمانہ ان جانوروں کا ہے جو معدوم ہو چکے ہیں یا پھر ابھی تک باقی ہیں۔ مثلا جہاں کہیں انسانی ڈھانچے ملیں تو دیکھا جائے کہ ان کے ساتھ یا آس پاس جانوروں کے ڈھانچوں کے بھی کچھ نمونے ملتے ہیں۔ ایک کے اندازے سے دوسرے کا اندازہ کر لینا ہرگز مشکل نہیں۔ قدیم زمانے کے جانوروں کے ڈھانچے کی طرح ایک پیمانہ قدیم نباتات کا بھی ہے، یعنی انسانی ڈھانچوں کے آس پاس قدیم نباتات کے نمونے تلاش کیے جائیں، ان سے اندازہ ہو سکے گا کہ انسانی ڈھانچے کس زمانے کے ہیں۔ اور ایک اور پیمانہ آب و ہوا کی شہادت بھی ہے۔ جب کسی خطے کے متعلق آب و ہوا کے بڑے بڑے تغیرات کا ریکارڈ تیار کر لیا جاتا ہے تو اسے سامنے رکھ کر انسانی ڈھانچوں کے عہد کے متعلق بھی بآسانی اندازہ ہو سکتا ہے، یعنی یہ کہ جس زمانے کے یہ ڈھانچے ہیں اس وقت موسم خشک تھا یا گرم تھا یا سرد۔